السلام علیکم، میں ہوں حسنہ خٹک۔ الائنس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو یہی آواز اٹھانا چاہتا ہے کہ 2,62,00,000 بچہ ایسا ہے جو ہمارے ملک میں ابھی تک اسکول سے بالکل غافل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ہم مختلف جو ہیں اساتذہ کو بلاتے ہیں، پرنسپلس کو بلاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کام کریں جو یہ ہمارے بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں انہیں ہم کس طرح اسکولوں میں لے کر آئیں اور ایک اچھا شہری بنائیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک 15 سال سے جو ہماری ایک ٹیچر ہیں جو تدریس کے عمل سے 15 سال سے گزشتہ کام کر رہی ہیں اور ان کو بلایا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تدریس کے عمل میں نامی گرامی خاتون ہیں۔ ان کا نام ہے سائمہ اوان۔ سائمہ اوان صاحبہ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ تو میم بہتر یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا ایشو بہت کم چل رہا ہے اور 2,62,00,000 بچہ ایسا ہے جو بالکل اسکول سے باہر ہے۔ تو کیا ایسا عمل کیا جائے کہ یہ بچہ اسکول بھی آئے اور اپنے گھر کے حالات کو بھی وہ ٹھیک کر سکے، یعنی باہر بھی کام کر سکے؟ ہم کس طرح اس کو اپنی طرف لے کر آ سکتے ہیں اس طرح؟ جی ہاں، آپ نے بہت اچھا نقطہ اجاگر کیا ہے جس پہ آج کل بہت سے پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا میجورٹی بچہ جو کہ 44% آبادی کا بن رہا ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم اگر صرف ایشیا کی بات کریں تو ہم اس میں اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے بچے جو کہ ہمارا مستقبل ہے وہ 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے اگر ہم عوامل کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تو ہمارے پاس بہت سے ایسے عوامل ہیں جس میں سب سے بڑا اور اہم وجہ جو ہے وہ غربت، پاورٹی ہے۔ پاورٹی یعنی غربت کا ریشو جو ہے وہ ہمارے ملک میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ اس قدر پریشان ہیں اس ایشو کی وجہ سے کہ وہ اگر بچے اسکولوں میں ڈالتے بھی ہیں تو وہ فیسوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ ٹیوشن فیس افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ یونیفارم، وہ روز کا آنا جانا بچوں کے اخراجات کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بچوں کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک تو ڈراپ آؤٹ کا ایشو بن رہا ہے۔ ایسا ہم کیا کریں کہ جو یہ ہمارے بچے ہیں جو 2,62,00,000 جن کی تعداد مزید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک المیہ ہے ہمارے لیے پریشان کن بات ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک ٹیچر ہیں، اور ٹیچر پہلے وہ ٹیچر ہوا کرتے تھے کہ جو وہ پڑھاتے تھے بچے سن لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب گوگل ایسا ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ ادھر ٹیچر بات کرتا ہے، ادھر بچہ گوگل میں وہ سوال لکھتا ہے اور ڈائریکٹ ٹیچر کو بول دیتا ہے یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آج کل ہمیں دوستانہ طریقے سے پڑھانا ہے یا وہی طریقہ جو پرانا طریقہ تھا؟ جی حسن، آپ نے بہت اچھے سوال کیے، اور آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں اور میں اس کے 2 علیحدہ جواب دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ جو بچے چلڈرن ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، ان کو ہم کیسے لا سکتے ہیں۔ اس کے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کوئی بچے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہیں جیسے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، ان کی فیملیز میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جو کہ اس کے اسکول کی عمر جانے کی ہے، ہم اس کو وہ کاموں کے مقام پہ آیا ہے ماں کی وجہ سے، تو ہم بھی اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم اس کو کسی قریبی اسکول میں جا کر ایڈمٹ کروا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر ہم اپنی جوائنٹ ایفرٹ کریں، کولیبریٹ کریں، اگر ہم سب سے کوپریشن کریں ان غریب لوگوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہوتا کہ انہیں یہ امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے، اس کو اور ان کے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ تو جو بندہ جو پڑھا لکھا ہے اس کو تو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بچے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وقت کا ضائع ہو رہا ہے، اس کی عمر جا رہی ہے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ایڈمٹ کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کا تو افورڈیبلٹی ہر ایک کی نہیں رہی ہے، ہاں جو گورنمنٹ کے قریبی اسکول ہیں اور جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم ایسے بچوں کو ایڈمٹ کروا
सकते ہیں. ایک تو یہ. اچھا سیکنڈلی اب میں آپ کے سیکنڈ کوشچن کی طرف آتی ہوں. جو آپ نے کہا کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں جدت آ رہی ہے اور تعلیم میں کتنی جدت آ رہی ہے, اے آئی کا دور ہو گیا ہے. ہم گوگل سے ہمارے بچے 1 منٹ میں سرچ کرتے ہیں, ہمیں آنسر وہ دے دیتے ہیں. اب ٹیچر کو اگر نہیں آتا تو اسے صحیح سے یہ بتا دینا ہے کہ بیٹا ابھی تو میں اس کا آنسر میں ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ دا آنسر, تو میں کل آپ کو کریکٹ آنسر اس کا دے دوں گی. مطلب غلط آنسر دینے سے اجتناب کیا جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ سرچ آؤٹ کر کے بچے کو آنسر دے دیں. ہاں بعض اوقات چھوٹے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً آنسر دینا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچے بہت چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں, پرائمری لیول کی میں بات کر رہی ہوں. اور لیکن بڑے لیول کا ہوتا ہے, سیکنڈری لیول, ہائر سیکنڈری لیول اور جو ہے کالج لیول, یونیورسٹی لیول, اس میں ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنا ریسرچ ورک کرتے ہیں. تو گوگل نے جو ایک دنیا میں تبدیلی اور انقلاب لے کر آیا ہے, تو بچے کے پاس ہر چیز کا آنسر اور ایکسیس اس کے پاس موجود ہے. وہ دیکھتا ہے لیکن وہ اپنے ٹیچر کو بھی سننا چاہتا ہے. وہ جو ٹیچر تو نعم البدل نہیں ہو سکتا, گوگل جو ہے وہ ٹیچر کا نعم البدل, استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. لیکن جس تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے بچے کو اس کے اوپر لے کر آنا ہے. اب انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی اور کئی اس طرح کے جو ہیں ٹولس اب متعارف ہو چکے ہوئے ہیں, جس میں ود ان نو ٹائم وہ آپ کو آنسر دے دیتے ہیں, ود ان نو ٹائم وہ آپ کو ہر چیز بیان کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کی طرف لے کے آنا چاہیے. میں چاہتی ہوں سائمہ کہ اگر ہمارے پاکستان میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غربت بہت ہے, ٹھیک ہے, تعلیم کی کمی ہے, صحت کی کمی ہے, مطلب ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تھرڈ ورلڈ ہے, ٹھیک ہے. اب اس تھرڈ ورلڈ میں ظاہر ہے ایک گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے اور 6 کھانے والے ہیں, تو وہ جو بچہ ایک 14-15 سال کا ہے, اس کے پیرنٹس چاہیں گے کہ وہ بجائے اسکول جانے کے یہ کہیں کام کرے اور یہ جو ہے کما کے لے کر آئے. ظاہر ہے وہ جب دہاڑی میں جائے گا تو 600 سے 800 روپے اس کو دہاڑی ملے گی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پیرنٹس یہی چاہیں گے نا کہ بجائے میں اس کو جو تعلیم پہ میں خرچہ کرا رہا ہوں, یہ خود خرچہ لے کر آئے. اگر ایسا ہو جائے کہ یہ بچہ اسکول بھی جائے اور اسکول میں اس کو کوئی ایسا ہنر دے دیا جائے, ہنر سکھایا جائے جو اس کو آگے چل کر اس کے لیے آسانی ہو, باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو, کہ فورن سکلز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ایسے ہنر سکھائے جائیں اور ساتھ پڑھائی بھی کی جائے کہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہو تو وہ اگر اس نے چھوٹی دکان بھی کھول لی ہے تو پڑھا لکھا تو وہ آلریڈی ہوگا اور وہ کما بھی سکتا ہوگا. تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی حسنہ, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ یہ جو ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, تعلیم کے ساتھ اسکل, ہنر جس کو کہتے ہیں, وہ دینا بے حد ضروری ہے. اب ہم چونکہ ایک ایسے ملک سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل سے تو مالا مال کیا ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ 75 سالوں میں آج ہمارا تعلیمی گراف اگر ایشیا میں ہی دیکھا جائے تو وہ سب سے کم ہے, اور ہمارے پڑوسی ملک ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں, نہ صرف تعلیم ٹیکنالوجی میں بھی وہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. اور اسی طرح اگر میں آپ کو یہاں پر چائنا کی مثال پیش کرنا چاہوں گی کہ چائنا وہ ملک ہے جو اپنے بچوں کو شروع ہی سے نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ اسکل پہ وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج چائنا کی مارکیٹ آپ دیکھیں گے پوری دنیا پر چائنا جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے, اس کی مارکیٹ ہے, اس کی معیشت اس وجہ سے چل رہی ہے کہ وہ پوری دنیا پہ اس نے اپنا ایک تسلط جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہوا ہے. لیکن کس وجہ سے, اس نے اپنے ہنر کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس نے جو ٹرین کیا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر جاپان کی بات کریں, وہاں پر بھی بہت زیادہ اسکل کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب اگر ہم باقی اپنے پڑوسی ملکوں میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ اسکل کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب ہم 75 سالوں میں صرف بچوں کو وہی رٹا بازی, رٹیفیکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ یہ یاد کر لیں, آپ یہ یاد کر لیں. ہم نے کسی بھی طرح سے بچوں کو کوئی اسکل نہیں دکھایا, سکھایا. اور ایون کہ جو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارا بچہ جا کے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر میں جا کر یا کالج لیول پہ جا کر کمپیوٹر سیکھ رہا ہے, وہ اسکل وہاں پر سیکھ رہے ہیں جو کہ بیسک اسکل جو اس کو پری کلاسز میں یا اس کو جونیئر لیول پر یا سیکنڈری لیول پر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں سیکھ پایا, نہ اس کے لیے کوئی خاص پلاننگ کی گئی ہے. تو
یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. اگر اب بھی ہم نے ہوش سے کام نہ کیا اور اگر ہم نے اس پہ چینجز نہ لے کر آئے, ڈراسٹک چینجز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ نہ چینجز کیے تو ہم قوموں میں پیچھے تو نہیں, ہم تو قوموں میں ہمارا وجود ہی برقرار رہنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ تعلیم کے بغیر کبھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے. ظاہر ہے جس قوم میں, جس ملک میں 2,62,00,000 بچہ نہیں, 2,62,00,000 خاندان, ظاہر ہے ایک انسان سے ایک خاندان چلتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ وہ خاندان جب بالکل تعلیم سے محروم ہوں گے تو ہم جب مستقبل میں آئیں گے تو ہماری اکنامی کیسے ڈیولپ کرے گی. جس قوم میں تعلیم نہیں, سمجھ نہیں, وہ قوم کہاں تک چل سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا رائے دیتی ہیں؟ جی میں اس حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ حکومت کو اس میں لازمی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو بھی حکومت, سٹنگ حکومت ہو, اسے ایجوکیشن کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ملک کی ترقی سے وابستہ ہے. اور کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. یہ ترقی, یہ شعور کی منازل طے کرنے کے لیے تعلیم ہی ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم قوموں کی صف میں آ سکتے ہیں اور ترقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحبہ اوان, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ہمیں آ کے الائنس کے پلیٹ فارم پر دیا ہے اور بڑے اچھے مشورے دیے ہیں.